الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مهونا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثانیہ افسر بنت محمد افسر خان مولانا طاہر مسعود ول محمد اختر آپ کے نکاح میں ثانیہ افسر بنت محمد افسر خان کو ان تمام گواہان کی موجودگی میں 2,90,000 حق مہر کے عوض میں دیا. آپ قبول کرتے ہیں؟ تو اسے کو ماشاء مبارک. یہ کلمات دعا آگے سب پڑھا کرو، نہ آئے تو میرے ساتھ پڑھ لو. بارک اللہ لکا وعلیکا وجمع اللہ بینکما بخیر. عربی الفاظ نہ آئے تو ایسے مبارک دے دیا کرو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا وقت تبلیغی جماعت میں لگایا کرو. کم از کم یہ دعائیں تو آدمی سیکھ لینا، اتنا تو آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مسنون نکاح کو مبارک فرما دے. جو حضرات اس نکاح کی مبارک تقریب میں شریک ہے وہ ایک فیصلہ کرو. جن کا نکاح نہیں ہے وہ اپنا، جن کی اولاد کا نکاح ہوگا ان کا. ایک فیصلہ کرو کہ ہم جب بھی نکاح کریں گے مسجد میں کریں گے انشاءاللہ. مسجد کا نکاح سنت ہے. نکاح کے اوپر بارات کا آنا یہ سنت نہیں ہے، یہ ہمارا رواج ہے. ہم اس کو ناجائز بھی نہیں کہتے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ ختم کریں. نکاح سے پہلے منگنی کی رسمیں یہ سنت کے خلاف ہے، ہمارا رواج ہے. منگنی کی رسمیں ختم کروانا. منگنی اتنی ہے کہ بیٹی والوں سے بیٹی مانگے وہ ہاں کر دے، بس منگنی ہو. اس پر انگوٹھی، اس پر گھڑیاں، اس پر کپڑے، یہ فضول خرچی ہے. اس سے بچے، اس سے بچے، اس سے دوریاں پیدا ہوتی. نکاح کے بعد دوسرے دن، یہ دوسرے دن کی وضاحت میں کیوں کہہ رہا ہوں، ہمارا رواج پڑ گیا ہے نکاح سے پہلے ہی ولیمہ کر لیتے. کئی جگہوں ہم نے دیکھا ولیمہ ہوتا ہے رخصتی کے بعد، اور مبارک ولیمہ وہ ہے کہ جس میں غریب کو شریک کرے. صرف خاندان کے نہیں، ایسا بندہ جو غریب ہو اس میں ضرور کھانے پر بلائیں. اور ولیمے کا معنی یہ نہیں ہے کہ دور دراز سے لوگ اکٹھے کریں. ولیمے کا معنی ہے کہ جو موقع پر میسر ہیں وہ کھانے میں شریک ہو جائے. اتنا سا ولیمہ سنت ہے. تاکہ دور دور سے جمع کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ ہمارا رواج ہے. ہم ناجائز تو نہیں کہتے، لیکن اس سے شادی کے خرچات بڑھتے، شادیاں مہنگیاں ہوتی ہیں، پھر تاخیر ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ. جس نکاح میں پیسے کم خرچ ہوں اس نکاح میں برکت زیادہ ہوتی ہے.
ہم پیسے خرچ زیادہ کرتے ہیں، برکتیں ختم کر لیتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کریں، نیت کریں، ارادہ کریں۔ شادی حالوں میں رخصتیاں آہستہ آہستہ ختم کریں۔ یہ جتنا پیسہ آپ لگاتے ہیں اس کو کسی اچھی جگہ پر لگائیں۔ شادی کے موقع پر بچی کو جہیز دینا یہ سنت کے خلاف ہے، ہمارا رواج ہے۔ بچی کو دینا ناجائز نہیں ہے، شادی کے ساتھ نہ دو، بچی کو موت تک دو، جب وراثت میں بھی اس کا حصہ دو اور موت تک دو۔ بیٹی کو رخصت کرو، 2-4 جوڑے کپڑے دو، جوتی دو، رخصت کرو۔ پھر اس کو کہہ دو کہ بیٹی رخصتی کے بعد بھی تو ہماری بیٹی ہے، جس کی ضرورت ہوگی نا تو مجھے کہنا، میں تجھے لے کر دے دوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم شادی کے موقع پر اتنا جہیز بنا لیتے ہیں جس کے رکھنے کی داماد کے یہاں جگہ نہیں ہوتی، نئی پریشانی ہوتی، اور ہم جہیز کے ساتھ لڑائی بھیج دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میری بیٹی ہے، میں نے اس کی رخصتی کی ہے تو میں نے اس کے لیے الماری بیچ دی ہے، اس الماری پر نکتہ چینیاں کریں، میرے داماد کی بہنیں، ان کی بیویاں، میری بیٹی کی ساس، الماری کا رنگ ٹھیک نہیں، سستی لائے ہیں، فلاں دکان سے لائے ہیں، مٹیریل ٹھیک نہیں ہے، سٹائل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر اس کی بجائے میں لڑکی کو رخصت کر دوں اور بعد میں پوچھوں کہ بیٹی جو الماری چاہیے نا مجھے بتانا، وہ کہتی ہے وہ الماری چاہیے، میں کہتا ہوں کتنے کی آتی ہے؟ وہ کہتی ہے 50,000۔ میں کہتا ہوں 50,000 روپے لے لو، خود نہ بنانا، اپنی ساس سے کہہ دو، اپنے شوہر سے کہہ دو پسند کی بنا لیں۔ اب دیکھو بن جائے گی نا، اب تو باتیں نہیں کرے گی نا، میں تو لے کر نہیں آئی نا، آپ نے بنایا، میں تو نہیں لے کر آئی، آپ نے بنایا۔ اب باتیں ختم ہو جائیں گی، بیٹی کو الماری مل گئی۔ میں وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو صرف آپ کے لیے نہیں کر رہا، میں نے خود ایسے کیا ہے۔ میں نے اپنی 2 بیٹیاں ایسے ہی رخصت کی بغیر جہیز، اور الحمدللہ ابھی تک دیتا ہوں۔ اب وہ ایسی نہیں ہے، کتنے کا آتا ہے؟ 60,000۔ میں نے کہی جیسا آپ کا شوہر کہتا ہے پیسہ لگا لو۔ وہ جنریٹر نہیں ہے، کتنے کا آتا ہے؟ میں نے کہی یہ پیسے خود ہی لگانا، سسر کو تو جیسا وہ چاہتے ہیں لگا لو۔ اب وہ الماری نہیں ہے، کتنے کا؟ 35,000۔ میں نے کہا لے لو، خود نہیں بنانا، اپنے گھر والوں سے کہنا جیسا وہ چاہے بنا لو۔ اتنی خوشیاں گھر میں، لڑائی نہیں۔ تو ہم پیسہ جمع کر کے لڑائی ساتھ دے دیتے، تو ہم سمجھدار والدین نہیں ہیں، بیوقوف والدین۔ والدین کو سمجھدار والدین بننا چاہیے۔ ایسی ترتیب بناؤ کہ جس سے آپ کی بیٹی کی، آپ کے بیٹی کے سسرال میں عزت ہو، اور وہ عزت اکٹھا سامان بھجوانے سے نہیں ہوتی، وہ موت تک دینے سے ہوتی ہے۔ جب ضرورت ہو بیٹی لیتے ہوئے، ہماری بیٹی ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچو۔ دیکھو میں بیٹی کا تعاون کرنے سے منع تو نہیں کر رہا، دماغ کی چیز دینے سے تو نہیں روک رہا، لیکن طریقہ سیکھو، اس سے گھر میں برکتیں ہو۔ اور نکاح مسجد میں کرو، اللہ کے نبی کا حکم ہے وَجَعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح مسجد میں کرنا۔ اب میں نکاح کا بیان نہیں کر رہا، بس میں نے 2-3 باتیں عرض کی ہیں۔ جن کے نکاح ہونے ہیں وہ نیت کرو، جن کی اولاد کے ہونے ہیں وہ نیت کریں۔ نمبر 1 منگنی شادی کریں گے، ٹھیک ہے، اس پر یہ ہدیے گفٹ نہ دیں گے اور نہ لیں گے۔ نمبر 2 نکاح مسجد میں کریں گے۔ نمبر 3 رخصتی بغیر جہیز کے کریں گے۔ نمبر 4 ولیمہ مختصر کریں گے۔ نمبر 5 لمبی بارات جمع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ نیت کرو۔ نمبر 6 اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیں گے۔ نمبر 7 اپنی بیٹی کو ہمیشہ دیں گے، تھوڑا دے کے رخصت نہیں کرنا، ہمیشہ دیں گے، ہمیشہ، وہ ہماری بیٹی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال فرمائیں گے تو معاشرے میں انشاءاللہ پیار اور محبت بڑھے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسی طرح نکاح اپنا بھی کیے ہیں، اسی طرح اپنی اولاد کے کی۔ ہماری بڑی بیٹی تو گاؤں میں رہتی ہے، دوسری بیٹی دور رہتی ہے، تو میں اپنی بیٹی کو خود اپنے داماد کے چھوڑ کر آیا، کوئی بارات نہیں، نکاح ہو گیا، ہم نے کہا گھر جاؤ، ہم چھوڑنے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کو لیا، دوسری بیٹی جو بڑی شادی شدہ ہے اپنی 2 بیویاں ساتھ لی، اور سیدھا اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آئے۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم شریعت کا خیال نہیں کرتے۔
اپنی عقل کا بھی خیال نہیں کرتے، شریعت بھی چھوڑ دیتے ہیں، عقل بھی چھوڑ دیتے، بس لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے خاندان کو تباہ کر لیتے، فلاں یوں کہے گا تو فلاں یوں کہے گا، اور بھائی اپنی بیٹی دیکھو، اپنا گھر دیکھو، اپنا گھر اجاڑ لیتے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بچہ مجھ سے بیٹھ تھا، اس کی والدہ کسی جگہ شادی کرنا چاہتی تھی، مجھے اس بچے نے خود کہا کہ استاد جی میری خالہ کی بیٹی ہے، میری ماں اس کو گھر لانا چاہتی ہے، میں راضی نہیں۔ راضی کیوں نہیں؟ اس کی کسی جگہ منگنی ہوئی تھی، شاید نکاح بھی ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی اور بات طلاق تک پہنچ گئی ہے، تو میں اس سے نکاح نہیں چاہتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی امی بات کرے گی تو میں کہوں گا۔ امی نے مجھے فون کیا کہ جی آپ کو مرید ہے، آپ سمجھاؤ۔ میں نے کہا نہیں، آپ میرے پاس آؤ۔ والدہ بھی آ گئی، والد بھی آ گئے، بیٹا بھی آ گیا۔ میں نے کہا میں آپ کے بیٹے کے لیے وہ سوچتا ہوں جو اپنے بیٹے کے لیے سوچتا ہوں۔ جب اس کی خالہ کی بیٹی کی منگنی ہوئی، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، یہ لڑکا نہیں لینا چاہتا، آپ اس کو مجبور کیوں کرتے؟ یہ بیٹا ہے، بہت ساری باتیں آپ سے نہیں کہنا چاہتا ہوگا، لیکن اس کے علم میں ہوگا۔ جب اس کی منگنی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا، تو اس کا کسی سے تعلق تو بن گیا نا۔ اب اس کو بات اچھی نہیں لگ رہی تو نہیں کر رہا، کیوں آپ مجبور کرتے؟ ماں کہہ رہی ہے نہیں، جب سے اس نے انکار کیا ہمارے گھر میں بول چال بند ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے، وہ میری بھتیجی ہے، میں نے اس کو لانا ہے۔ میں نے کہا دیکھو، پہلے آپ کا بیٹا ہے، پھر آپ کی بھتیجی ہے، آپ اپنی بھتیجی کی وجہ سے بیٹے کو کیوں تباہ کر رہی ہو؟ تو لڑائی آپ پر سے پڑی ہے، بیٹے کی وجہ سے تو نہیں نہ پڑی۔ آپ کے بیٹے نے کہا میں نے فلاں جگہ پہ شادی کرنی ہے، کہتی ہے نہیں۔ میں نے کہا یار تو اس کا کسی لڑکی سے تعلق ہوتا نا، اور یہ لڑتا میں نے فلاں جگہ پہ کرنی تو نہیں لڑ رہا، یہ کہہ رہا میں نے یہ نہیں لینی، بس باقی آپ جہاں کرو میں آپ کے ساتھ۔ تم کیوں اصرار کرتی؟ تم اپنی بہن کو یہ بات سمجھاؤ میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو نہیں پسند کرتا، تو ہم دونوں بہنیں مل کر کسی اور جگہ اس کی شادی کر دیتی۔ اب بتاؤ قصور بیٹے کا ہے یا ماں کا ہے؟ لیکن ناراض بیٹے سے ہو رہی، تو بس اوقات قصور ہمارے ہوتے ہیں، کھاتے اولاد کے پڑ جاتے۔ اپنے قصور کو سمجھنا چاہیے، اپنے ماحول کو بہت سمجھنا چاہیے۔ میں اس کی گزارش کرتا ہوں جو ہمارے یہاں نکاح وغیرہ ہے، یہ نکاح مہنگے ہیں، رواج ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ہم مولوی لوگ ہیں، ہم تبلیغی لوگ ہیں، ہم دین پہ عمل کرنے والے، ہم باز نہیں آتے۔ میں عالم ہوں، میرا حلقہ ہے، میں جب نکاح بیٹے کا کروں گا تو میں 100 علماء بلاؤں گا، 500 مرید بلاؤں گا، تو نکاح بڑا ہوگا یا چھوٹا؟ تو میں جب چھوٹا نکاح نہیں کر رہا تو لوگ چھوٹا نکاح کیسے کریں گے؟ میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے پاس تعلق بھی ہے، میرے پاس جگہ بھی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ان سب کے باوجود جب میں سادہ نکاح کروں گا نا تو لوگ اس کو دیکھ کر سادہ نکاح شروع کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے تاجر تاجر بلائے گا، کنجر کنجر بلائیں گے، ذمہ دار ذمہ دار بلائے گا۔ ہم اتنا بڑا نکاح کر لیتے ہیں، اتنا بڑا ولیمہ کر لیتے ہیں، تو لوگ کیسے سادے ولیمے کریں گے؟ اللہ کے نبی کا نکاح ہے، صحابہ شریک نہیں ہو رہے، صحابی کا نکاح ہے، حضور شریک نہیں ہو رہے، کتنے سادے نکاح ہو رہے۔ اب آگے سادہ نکاح سمجھانا بہت آسان ہے نا، اس لیے ہم خود اس کا اہتمام کریں کہ اپنے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل